لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ حضرات محترم، جس طرح اللہ نے ہر چیز کی علامت بتائی ہے، اسی طرح ایمان کی تندرستی کی بھی کچھ علامتیں اللہ نے بتائی ہے۔ آپ جسم کے اعتبار سے تندرست ہیں تو اس کی بھی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، جسم کے اعتبار سے بیمار ہیں تو اس کی بھی کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر وقت پر آپ کو نیند آ رہی ہے، وقت پر بھوک لگ رہی ہے، وقت پر آپ کے جسم کے اعضاء صحیح سلامت کام کر رہے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جسمانی اعتبار سے مضبوط تندرست ہیں۔ اور اگر وقت پر نیند نہیں آ رہی ہو، وقت پر بھوک نہیں لگ رہی ہو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہاضمہ کے مریض ہیں، پیٹ ہمارا خراب ہے۔ نیند نہیں آ رہی ہے تو دماغی حالت سے ہم کمزور ہیں، ہمیں ڈاکٹر سے ملنا پڑے گا۔ اگر ہم نے بیماری میں لاپرواہی کر دی، ڈاکٹر سے نہیں ملے، تو بیماری لا علاج بیماری کی شکل اختیار کر جائے گی، ہمارے لیے مشکلات کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمانی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے کچھ علامتیں بتائی ہیں تندرست ہونے کی۔ ایمانی اعتبار سے اگر تندرست ہونے کی علامتیں ہمارے اندر پائی جائے، ہم یہ سمجھ لیں گے کہ ہم ایمانی اعتبار سے مضبوط ہیں، ہمارے ایمان کو کوئی گھن نہیں لگ رہا، ہمارا ایمان کو کوئی مٹی نہیں کھا رہی، ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہمارا ایمان کوئی کمزور نہیں ہو رہا ہے۔ اور اگر ایمانی اعتبار سے ایمان کی جو تندرست ہونے کی علامتیں ہیں وہ اگر ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے تو ہمارا ایمان کو گھن لگ رہا ہے، ہمارا ایمان مضبوط نہیں، کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس لیے جس طرح ہم وہاں اپنی بیماری کی علاج نہیں کراتے ہیں صحت کے اعتبار سے، تو ہماری بیماری بڑھ جاتی ہے، لا علاج بیماری کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے اندر ایمان کی تندرستی کی علامتیں نہیں پائی جا رہی ہو تو ہمیں ان تندرستی کی علامتوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ اگر ہم علاج کریں گے تو اللہ شفا دینے والا ہے، وہ ضرور شفا دے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تندرستی کی کچھ علامتیں بتائی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ اللہ نے فرمایا اس آیت کے اندر تین علامتیں ایمان والوں کی بتائی ہے، ایمان کی تندرستی کی علامتیں تین ذکر کی اللہ تعالیٰ نے۔ اگر یہ علامتیں ہمارے گھر کے اندر ہو تو ہمارا گھر ایمانی اعتبار سے مضبوط ہے، اور اگر یہ علامتیں ہمارے سماج میں ہو، ہمارا سماج ایمانی اعتبار سے مضبوط ہے، اور اگر یہ علامتیں ہمارے معاشرے میں ہو تو ہمارا معاشرہ ایمانی اعتبار سے مضبوط ہے۔ تین علامتیں بتائی ایمان کے تندرست ہونے کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر۔ پہلی علامت یہ ہے کہ ان کو چیک کر لو، ان کو دیکھ لو، ان دو لوگوں کو کہ جو آپس میں زبان سے زبان ملا کر باتیں کر رہے ہیں، یہ جو عورتیں آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہی ہیں، یہ نوجوان جو گپ شپ کر رہے ہیں اپنے خاص جگہ پر بیٹھ کر کے، ان کو دیکھ تو لو، چیک تو کر لو کون سی باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان دونوں کی باتوں میں کوئی بھلائی نہیں، کوئی اچھائی نہیں، کوئی خیر نہیں ہے۔ ہاں الا من امر بصدقۃ، مگر یہ دو لوگ جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اگر یہ ہمدردی کی باتیں کر رہے ہیں، ہمدردی کی پھیلانے کی باتیں کر رہے ہیں، ہمدردی کے جذبہ رکھ کر کے باتیں کر رہے ہیں، تو سمجھ لینا یہ ایمان کی پہلی علامت ہے۔ میں نے آپ کو علامت بتائی، آپ خود گریبان میں جھانک لیجئے، کیا یہ علامت ہمارے اندر پائی جاتی ہے؟ آج تو ہر موقع پر، ہر محاذ پر لوگ ہمدردی کی کیا باتیں کریں گے؟ نفرت کی باتیں ہو رہی ہیں، نفرت کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کی چغلی ہو رہی ہے۔ پہلی علامت ہے کہ ہمدردی کی باتیں ہو رہی ہو۔ میں نے صدقہ کا ترجمہ ہمدردی سے کیا۔ صدقہ کا معنی صرف پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے، پیسہ خرچ کرنا ہوتا تو غریب بیچارے ثواب سے محروم رہ جاتے۔ یہ پھر جو مالدار ہیں ان
جن کے پاس تو پیسے ہوتے ہیں تو ثواب حاصل کر لیتے صدقہ دے کر کے، لیکن غریب کہاں جاتا؟ اللہ تو غریبوں کا بھی ہے جس طرح مالداروں کا بھی ہے۔ اس لیے صدقہ کا معنی میں نے ہمدردی سے کیا، جس طرح صدقہ دینا صدقہ کی اصل بنیادی ہمدردی ہے، اصل بنیادی ہمدردی ہے۔ آپ نے کسی کو سلام کر دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے کسی کے سلام کا جواب دے دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے چہرے کو مسکرا کر دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے محبت سے کھانے کا ایک لقمہ بنا کر کے اپنی بیوی کی منہ میں ڈال دیا، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ کے معنی وسیع ہیں، صدقہ کے معنی بہت پھیلا ہوا ہے، محدود نہیں ہے میرے بھائی۔ تو پہلے نمبر پر یہی ہے کہ وہ ہمدردی کی باتیں کر رہے ہوں، ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں سماج میں جو لوگ بڑے ہیں، گھر میں جو لوگ بڑے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایمانی اعتبار سے تندرست ہو جائیں تو ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات کو پیدا کریں۔ دوسرے نمبر پر جو اللہ نے ایمان کی تندرستی کی علامت بتائی ہے وہ یہ بتائیے او معروف، یہ دو لوگ جو آپس میں باتیں کر رہے ہوں، یہ نیکی کو پھیلانے کی باتیں کر رہے ہوں، نیکی کو عام کرنے کی باتیں کر رہے ہوں، نیکی کو رواج دینے کی باتیں کر رہے ہوں، اور نیکی میں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے میرے بھائی۔ جس طرح صدقہ کے معنی بہت عام ہے، بہت وسیع ہیں، اسی طرح نیکیوں میں وہ تمام اچھائیاں آ جاتی ہیں جو انسان کے لیے مفید ہو، جو انسان کے لیے نفع بخش ہو، وہ تمام اچھائیاں۔ معروف کے اندر بھی، نیکی کے اندر بھی بہت وسیع معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اشاروں کے اندر بات کرتا ہے، اسی اشارے میں ایک لفظ لاتے ہیں، اسی لفظ میں اللہ تعالیٰ بے شمار حکمتیں، بے شمار منافع، بے شمار نفعات کو اللہ بیان کر دیتے ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ کی مفہومات، بے شمار معنی اس کے اندر ہوتے ہیں۔ تو نیکی کے اندر وہ تمام کے تمام جذبات، وہ تمام کی تمام اچھائیاں شامل ہیں جو کہ انسان کے لیے مفید ہو، نیکی کو پھیلانے کی باتیں کر رہے ہوں، نیکی کو پھیلانے کی۔ تیسرے نمبر پر جو علامت اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تندرستی کی بتائی ہے وہ علامت ہے او اصلاح بین الناس، او اصلاح بین الناس، یہ دو لوگ جو آپس میں بات کر رہے ہیں، یہ ان دو لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن دو مسلمان بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو گئے، جھگڑے ہو گئے، وہ دو لوگ آپس میں نہیں بات کر رہے، نہیں بول رہے، بات چیت بند ہے، ان دونوں کے درمیان اصلاح کرانے کی باتیں کر رہے ہیں، صلح کرانے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ایمان کی تندرستی کی علامت ہے۔ تیسری علامت، دیکھو ایک بات یاد رکھنا، صلح کرانا بہت اہم عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، یہ بھی نیکی میں شامل ہے، یہ معروف کے اندر، نیکی کے اندر یہ بھی شامل ہے، لیکن اللہ نے اس کو الگ سے ذکر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ نے تیسرے نمبر پر فرما دیا او اصلاح بین الناس، آپس میں ایک دوسرے کو ملانے کی، صلح کرانے کی باتیں کر رہے ہوں، ایسے لوگوں کے بارے میں جن دو لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوں۔ تو میرے بھائی بہت بڑا عمل ہے، یہ تین علامتیں ہیں، لیکن آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، صلح کرانے کی تو بات دور کی ہے، ہر نکڑ پہ، ہر چوراہے پہ آپ جہاں دیکھ لیجئے وہیں ایسے لوگ آپ کو کھڑے نظر آئیں گے جو دو لوگوں میں لڑائی کرواتے، جھگڑے کرواتے ہیں، نزاع پیدا کرتے ہیں، صلح کرانے کی بات تو دور کی بات ہے۔ اگر یہ تین علامتیں، نمبر 1 ہمدردی کی باتیں ہم کر رہے ہوں، ہمدردی کے جذبات ہمارے اندر ہو، نمبر 2 نیکیوں کو عام کرنے کی رواج، نیکیوں کو پھیلانے کی فکر، پھیلانے کی باتیں ہو رہی ہوں، نمبر 3 دو مسلمان بھائیوں میں لڑائی جھگڑے ہو گئے، ان دونوں کے اندر صلح کرانے کی باتیں ہو رہی ہوں، تو ہم ایمانی اعتبار سے مضبوط ہیں۔ دیکھیے یہ ہمارے نفع کی چیز ہے، اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے الگ
الگ سے انعام کا بھی ذکر کر دیا. فرمایا اگر یہ 3 کام کوئی کرے گا، 3 علامتیں جس کے اندر ہوگی، اس کا ایمان تندرست ہوگا. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما. اگر یہ 3 کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرے بھائی، اپنی واہوائی کے لیے نہیں، اپنا نام روشن کرنے کے لیے نہیں، اپنی پردھانی دکھانے کے لیے نہیں، اپنی چودراہٹ دکھانے کے لیے نہیں کہ میں سماج میں بڑا کہلاؤں گا، میں سماج کا بڑا آدمی کہلاؤں گا، لوگ میری تعریف کریں گے، میرا نام لے گا. نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بغیر کسی مفاد کے اخلاص کے ساتھ اگر یہ 3 عمل کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اس کو عن قریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے، بڑا انعام عطا فرمائیں گے، بڑا انعام عطا فرمائیں گے. اب اللہ کی ذات سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ انعام دینے کا وعدہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ انعام کا ذکر کر رہا ہے، کتنی بڑی ذات ہے، اس کا انعام کتنا بڑا ہوگا. اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ ذات کیسی ہے. ذات کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے انعام کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اس کا انعام بھی بہت بڑا ہوگا. اس لیے میرے بھائی اپنے اندر یہ 3 چیزوں کو پیدا کرنے کی کوشش کر